بہت سے لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ میوزک سننا حرام ہے، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ میوزک سننا کیوں حرام ہے۔ دیکھیں، اگر ہمیں کسی چیز کے بارے میں پتہ ہوگا، اس کی جزا سزا کے بارے میں، تو وہ ہمارے لیے چھوڑنا اتنی آسان کام ہو جائے گی۔ اب ہمیں جسٹ یہ سنا دی جاتی بات کہ میوزک سننا حرام ہے، اور بس ہماری ایک کان سی بات گزر جاتی، ہاں ٹھیک ہے یہ حرام ہے، اور ہم پھر وہی گناہ دوبارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آج ہم اس کو قرآن کے حوالے سے دیکھیں گے، تھوڑی سی اس پہ بات کریں گے کہ قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے کہ میوزک سننا حلال ہے یا نہیں۔ اور بہت سے لوگ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، قرآن میں بالکل کوئی واضح آیت نہیں اتری اس پہ، میوزک پہ، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں حلال ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں حرام ہے۔ تو دیکھیں، اب کچھ ہم قرآن کی آیت اگر اٹھائیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بہت فضول چیزیں خریدتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کر سکے اللہ کے راستے سے۔ اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور انہی کے لیے عذاب بھی ہے اور رسوائی بھی، مطلب دونوں، رسوائی اور عذاب دونوں ہیں ان کے لیے، جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، جو گناہ کو اپنے لیے حلال قرار دیتے ہیں، ان کے لیے رسوائی بھی ہے اور عذاب بھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی آپ نے یا میں نے نہیں کی بات، یہ اللہ تعالیٰ نے کی یہ بات کہ ان کے لیے رسوائی بھی ہے اور عذاب بھی ہے۔ اور وہ لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، حرام کاموں کو اختیار نہیں کرتے، میوزک وغیرہ کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے لیے کیا اجر ہے؟ سو listen this آیا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں سے اللہ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر عظیم، انہی کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ اب آپ اس کو کمپیئر کریں پیچھے جو میں نے آیت کا ترجمہ کوٹ کیا تھا، اب میں نے وہاں پہ کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے رسوائی بھی ہے اور عذاب بھی ہے، جو گناہوں کو پرموٹ کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں اور جو گناہ نہیں چھوڑتے، ان کے لیے رسوائی اور عذاب دونوں ہیں۔ اور اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی اجر ہے اور آخرت میں بھی۔ اب ہم ان آیت کو دونوں کو آپس میں کمپیئر کریں، دونوں کو ریلیٹ کریں، تو ہمیں اس بات یہ صاف واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو گناہ کرے گا اس کے لیے رسوائی بھی ہے اور عذاب بھی ہے، اور جو ان کاموں سے بچے گا، جو نیک کام کرے گا، اس کے لیے کیا ہے؟ بخشش بھی ہے اور اجر بھی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے، مطلب یہ بڑی ایک اللہ تعالیٰ نے بات بولی اور وعدہ کر رہے ہیں۔ پھر جو انسان اللہ تعالیٰ کے لیے حرام کاموں کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، تو اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے ایک بہت بلند مقام عطا کرتا ہے۔ پھر وہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، اور اس سے بڑھ کر عطا کرتا ہے جو چیز اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑی۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم گانے سنتے تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے آس پاس ماحول کچھ ایسا ہے، یا پھر ہم کچھ ایسے گیدرنگ پہ جاتے ہیں جہاں پہ سانگس وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں یا ہمارے کانوں میں لیرکس پڑتی ہیں، تو اس میں ہمیں گناہ ملتا ہے۔ تو اس میں اب ہمارا قصور تو نہیں، ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، اگر آپ سانگس نہیں سنتے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ ہاں البتہ اگر آپ کوئی ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ سانگس لگے ہوئے ہیں، آپ سنتے نہیں ہیں اور آپ کے کانوں میں لیرکس کی آوازیں پڑ رہی ہیں، تو گناہ نہیں ہے اس پہ، آپ کثرت سے استغفر اللہ کی تسبیح کریں، وہاں پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ وہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو سن رہے ہیں، آپ اس کی طرف آپ اٹریکٹ کر رہے ہیں، یا پھر آپ اس کو خود سننا چاہ رہے ہیں، تو وہ ایک الگ بات۔ بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں جانا پڑتا ہے، تو اگر آپ سانگس نہیں سنتے تو آپ وہاں پہ کثرت سے استغفار کی تسبیح کریں، بہترین ہے۔ آپ کو اگر تب بھی آپ استغفار کر رہے ہیں اور پھر بھی لیرکس آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہیں، پھر اس پہ گناہ نہیں ہے آپ کو۔ اور اب بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم گناہ جو سانگس ہیں ہم اس کو چھوڑنے کی کوشش تو کر رہے ہیں، بٹ ہم اس کو چھوڑ نہیں پا رہے۔ تو اس کا یہی بہترین طریقہ کہ آپ سانگس لیں، آپ اس کو سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو انجوائمنٹ کر رہے ہیں، وقتی طور پہ آپ اس کو انجوائے تو کریں، پر یاد رکھیں وہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس سے ایمان ضائع ہوتا ہے۔ سانگ سننے سے ایمان تو ضائع ہوتا ہی ہوتا ہے، ساتھ میں آپ کی صحت پہ بھی ایفیکٹس آتے ہیں۔ اور اب بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سانگس چھوڑنے کی کوشش تو کر رہے ہیں بٹ ہم سے چھوٹ نہیں پا رہا۔ تو یہ کہ آپ دیکھیں، سانگ سننے سے فرسٹ آف آل ایمان ضائع ہوتا ہے، آپ کی صحت پہ بھی بہت ایفیکٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو وقتی طور پہ انٹرٹینمنٹ ضرور ملے گی، آپ ضرور انجوائے کریں گے وقتی طور پہ، بٹ یاد رکھیں اس میں سکون نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ بے شک دلوں کا سکون قرآن میں رکھ دیا گیا ہے. تو جب قرآن میں سکون رکھ دیا گیا تو پھر آپ جہاں مرضی آپ سکون ڈھونڈیں، پھر آپ کو سکون نہیں ملنے والا. اگر آپ وقتی طور پر اس میں سکون ڈھونڈتے بھی نا تو آپ کو سکون نہیں ملتا. آپ اگر ایک سانگ سن رہے ہیں، آپ سانگ سننے کے بعد تھوڑی دیر بعد کیوں سائلنٹ ہو جاتے ہیں؟ کیوں آپ کو ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے؟ کیوں آپ کو ایک وہ سکون نہیں ملتا جو آپ اس ٹائم سن رہے ہوتے ہیں آپ کو ملتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سکون رکھا ہی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے جس چیز میں سکون نہیں رکھا تو آپ اس سے جتنا مرضی اس میں سکون ڈھونڈنے کی تلاش کریں، اس میں نہیں مل سکتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار جس چیز کو دیا وہ حرام ہے، وہ کبھی حلال نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا ان چیزوں سے باہر آئیں، نہ گناہوں کو پرموٹ کریں. گناہ کرنے والوں کے لیے، گناہ کو اپنے لیے حلال قرار دینے والوں کے لیے عذاب اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہے. چند دن کی، چند لمحے کے لیے، چند دنوں کے لیے آپ اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا نہ کریں. آپ کوشش تو کریں، آپ کرنا شروع کریں گے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے آسان کرتا چلا جائے گا. کیونکہ جب آپ جس چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کوششیں بھی دیکھتے ہیں، انسانوں کی نیتیں چیک کرتے ہیں، انسانوں کی کوششیں چیک کرتے ہیں کہ وہ کتنا سنسیئر ہے میرے لیے، وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. جو گناہ آپ سے چھوڑا نہ جائے نا، اس گناہ کے لیے آپ دعا کیا کریں کہ یا اللہ یہ گناہ چھوڑنے کی توفیق آپ دیں، آپ بھی کی توفیق سے میں گناہ چھوڑ سکتا ہوں. تو آپ دیکھیں شیطان نے کیا کہا تھا کہ یا اللہ میں گناہوں کو اتنا خوبصورت بیان کر کے بتاؤں گا نا، اتنی خوبصورتی سے ان کو گناہ پیش کروں گا کہ وہ مجبور ہو جائیں گے گناہ کرنے پہ، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کریں گے. تو آج ایسا ہی ہے، بہت سے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کی طرف مبتلا ہو جاتے ہیں. کیونکہ اب جب آپ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے، جب آپ گناہوں کو اپنے لیے حلال قرار دیں گے، تو پھر ظاہر ہے شیطان نے تو آپ کے اوپر اتنا ہی مسلط ہونے، اتنا ہی آپ کے اوپر ہیوی ہوگا اور اتنا ہی آپ کو گناہوں میں مبتلا کرے گا. تو جب آپ سے سانگ آپ کمپیئر کریں، آپ تلاوت سنیں، وہ جو سر آپ کو ملے گا، وہ جو ایک لمبا سکون ملے گا تلاوت سننے کے بعد بھی، کہ آپ کا دل اطمینان میں رہے گا، وہ سانگ سننے سے نہیں آئے گا آپ کو. سانگ بالکل چند لمحوں کے لیے انٹرٹینمنٹ ہے بس، اس کے بعد کچھ سکون نہیں، بس انسان ایک عجیب سی کیفیت میں طاری ہو جاتا ہے. تو حدیث میں آتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت میں ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جو الکحل کو، شراب کو، حرام کاموں کو، زنا کو، میوزک کو اپنے لیے حلال کر لے گا. تو وہ زمانہ آ چکا ہے. یہ وہ زمانہ نہیں تو اور کون سا زمانہ ہے؟ یہ وہی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بولی ہوئی باتیں وہ آج ثابت ہو رہی ہیں، اور آج ان پہ عمل ہم کر رہے ہیں. اس چیز سے ایک بات تو بالکل کلیئر ہے کہ حرام چیز حرام ہی ہے. جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دی ہے وہ کبھی حلال نہیں ہو سکتی، وہ حرام ہی رہے گی ہمیشہ.